بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روح کی گرمی سے نفس میں نرمی آتی ہے۔ سالک طریقت مرتبہ مشیخیت تک پہنچنے میں راز یہ ہے، سالک سیاحت نفس پر معمور ہے، یعنی سالک جو ہے وہ اپنے نفس کی تمام رذیل صفتوں کو چھوڑ کر، اس کے تمام طرح کی کمین صفتوں کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کو ترک کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیاحت نفس، یعنی نفس کی خواہشات کو لے کر آگے بڑھ جائے، لیکن وہ اس کی صفات میں گرفتار یعنی مبتلا ہوتا ہے۔ نفس کی صفتوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، یا پھر ان بری اوصاف میں سے اپنے آپ کو پاک کر کے سچائی کے ساتھ سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس ایک منزل پر پہنچ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تمام طرح کی نفس کی رذالتوں کو چھوڑ کر کے سچائی کے ساتھ سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نفس جو ہے ایک منزل پر پہنچ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی نفس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور نفس کی اطمینانیت، نفس کی طمانینت کی بدولت اس کی فطری سردی اور خشکی دور ہو جاتی ہے، یعنی نفس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ عناصر اربع کی وجہ سے ہے، یعنی اس کی فطری سردی اور خشکی دور ہو جاتی ہے، یعنی نفس اسی برودت اور یبوست یعنی سردی اور خشکی کی وجہ سے نفس میں خرابی ہے، یعنی اسی وجہ سے اس کے اندر شرکسی ہے اور اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یعنی ہمارے نفس کے اندر جو خرابی ہے وہ جن عناصر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی وہ ہیں، ان کو عناصر اربع کہتے ہیں، یعنی آتش، آب، باد اور خاک۔ تو ہمارے نفس کے اندر جو بیماریاں اور خرابیاں انہی عناصر کی وجہ سے ہے۔ کسی میں آتش کا غلبہ ہے، کسی کے اندر ہوا کا غلبہ ہے، باد کا غلبہ ہے، کسی کے اندر آب کا، کسی کے اندر خاک کا۔ اب ہر عنصر جو ہے اپنا اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اور ہر ایک عنصر کا اپنا اپنا ایک عیب ہے، ایک کمی ہے۔ اسی وجہ سے نفس کے اندر یہ جو خرابیاں ہمارے اندر ہیں، کسی کے اندر شہوت ہے، کسی کے اندر غصہ ہے، کسی کے اندر انا ہے، کسی کے اندر حرص ہے، یہ طرح طرح کے جو خواہشات نفس کے اندر ہیں وہ ان عناصر کی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عناصر اربع سے پیدا فرمایا۔ آب، آتش، باد، خاک۔ اب آتش، خاک، باد ہمارے مزاج میں کار فرما ہے، یہی سب عناصر جو ہمارے مزاج کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں، یعنی ہمارے نفس کے مزاج کی تعمیر انہی سے ہوئی ہے۔ خاص طور پہ ہمارے نفس پر غلبہ جو ہے نا زیادہ تر ہوتا ہے، وہ انہی عناصر میں دو عناصر اس پر زیادہ غالب ہوتے ہیں، ایک خشکی اور ایک سردی۔ یہ دو اثرات اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے اندر نفس کی بیماری انہی عناصر کی وجہ سے آئی ہے۔ ہمارے نفس میں جو خرابیاں ہیں انہی عناصر کی وجہ سے۔ آب سے سردی، یعنی پانی کے سے سردی کے غالب ہے، اور خاک سے خشکی، آتش سے حرارت اور باد سے صفرا کا تعلق ہے۔ اچھا، حکمت کے اندر بھی مزاج بھی چار طرح کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اطباء بھی انہی چیزوں کو لے کر کے کام کرتے ہیں، ان کا بھی اسی پر فوکس ہوتا ہے کہ کس کا کیا مزاج ہے۔ اطمینان نفس کی وجہ سے، یعنی جب ابھی کیا نام ہے نفس جو ہے اپنی تمام چیزیں ترک کر کے، جب سالک اپنے نفس کی ان خواہشات کی تکمیل کے بعد جب آگے بڑھتا ہے تو اطمینان نفس کی وجہ سے، یعنی نفس کو اب اطمینان ہو جاتا ہے، اطمینان نفس کی وجہ سے سردی اور خشکی دور ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی جو طبعی خوبیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، خوبی نہیں بلکہ اس کو کمی کہیں گے، تو اس کے اندر جو ہے نفس کی وجہ سے اس میں جو سردی اور خشکی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے نفس شرکسی کرتا ہے۔ یعنی نفس کے اندر جو شرکسی زیادہ تر تھی، سرکشی جو تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر جو ہے سردی اور خشکی کا غلبہ تھا، یعنی اس میں غالب تھا وہ۔
جب یہ دونوں صفتیں زائل ہو جاتی ہیں، یعنی جب یہ دونوں صفتیں ختم ہو جاتی ہیں تو نفس جو ہے اطاعت نہ کرنے اور شرکسی کی قوت نفس سے فنا ہو جاتی ہے، یعنی نفس جو ہے اطاعت نہیں کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی یہ جو رذیل صفت ہے، یہ سردی اور خشکی دور ہونے کی وجہ سے یہ صفت اس کی زائل ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ دو صفت زائل ہونے کے بعد نفس کے اندر جو ہے وہ خرابیاں جو ہیں، یہ دونوں، جو اطاعت نہ کرنا اور نافرمانی کرنا، یعنی نافرمانی کرنا اور اطاعت شیاری نہ کرنا، یہ کمی جب دور ہو جاتی ہے تو نفس جو ہے سیدھے راستے پر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور نفس کو جب روح کی گرمی پہنچتی ہے، اور جب نفس کو روح کی گرمی پہنچتی ہے تو روح کی گرمی سے نفس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بندہ جیوں جیوں نفس کے کاموں، نفسانی کاموں سے دور ہوتا ہے، نفس کو ایک مقام پہ پہنچا کر کے اطمینان کی منزل تک اس کو پہنچا لے جاتا ہے، تو اب روح کے اندر جو حرارت ہے، روح کی جو گرمی ہے، اس کی حرارت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی حرارت روح جو ہے جب نفس میں پڑتی ہے تو نفس کے اندر نرمی، عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور نفس کو جب روح کی گرمی پہنچتی ہے تو اسی گرمی سے نفس میں ایسی نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نسبت اور نرمی ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی ان کی جلدیں یعنی چمڑے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اور ان کی جلدیں یعنی ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ نرم کب پڑتے ہیں؟ جو طریقہ ہم نے بتایا، یعنی نفس اپنی رذالتوں کو ترک کرتا ہے، سالک اس کی رذالتوں کو ترک کروا کر کے جب آگے ایک منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے تو اس کی اطمینان حاصل ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے سردی اور جو خشکی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ جب اس کی سردی خشکی دور ہوتی ہے تو روح کی جب گرمی اس پہ پڑتی ہے تو اس کے اندر نرمی آتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی نفس میں نرمی روح کی گرمی سے ہی آتی ہے، یعنی جس کا روح سرد ہوگا، روح میں گرمی نہیں ہوگی، اس کا نفس اتنا ہی زیادہ شریر ہوگا، اتنا ہی زیادہ گرم ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو وہ عبادت کو قبول فرماتا ہے اور سالک اطاعت و بندگی کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، یعنی سالک کا ساتھ پھر نفس جو ہے اطاعت و بندگی کے لیے نفس دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے لیے دل و جان سے یہ سالک لگ جاتا ہے۔ یعنی کہ اب یوں آپ سمجھ لیں کہ جب تک آپ کے نفس کی رذیل صفات کو آپ ترک کروا کر کے اس کو ایک منزل تک نہ پہنچائیں گے، جب تک یہ نفس اس منزل تک نہیں پہنچے گا، جب تک کہ اس کے اندر سے سردی اور خشکی ختم نہیں ہوگی۔ انہی سردی اور خشکی کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے سرکشی ہے، اور جب یہ سردی اور خشکی دور ہوتی ہے تو روح کے اندر جو گرمی ہے، اس کی حرارت بڑھتی، اس کی تیزی بڑھتی ہے، تو نفس موم کی طرح، جیسے ایک موم ہوتا ہے جو گرمی پڑنے کے بعد نرم پڑ جاتا ہے، نفس کے اندر ویسے ہی نرمی آ جاتی ہے۔ یعنی نفس کو نرم کرنے کے لیے اس کی صفات جو رذیل صفتیں ہیں اس کو آپ ترک کریں اور اس کو صالحیت کی طرف لے کر آئیں۔ صالحیت کی طرف جب نفس کو لے کر آئیں گے تو آپ کے روح کے اندر گرمی اور تیزی اور چمک جب آئے گی تو اسی روح کی حرارت و گرمی کی وجہ سے نفس جو آپ کا کمزور پڑے گا، یعنی نفس نرم ہوتا ہے روح کی گرمی سے۔ جب روح کی گرمی اور اس کی تپش نفس پہ پڑتا ہے تو ہی جا کے نفس کے اندر نرمی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفس کی تمام طرح کی شرارتوں سے اور اس کی سختی سے محفوظ فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔